نسبت ہے بس صبت نبی سے، ہمیں نسبت ہے بس صبت نبی سے، اور بڑا پچھتائے گا وہ روز محشر، بڑا پچھتائے گا وہ روز محشر، الگ ہے جو حسینی دوستی سے، الگ ہے جو حسینی دوستی سے، اور نہ ہوتے گر کہیں شبیر پیدا، نہ ہوتے گر کہیں شبیر پیدا، نہ ملتے پر یہ فطرس کو کسی سے۔ اور خاص طور سے شعر کی طرف توجہ کیجئے گا کہ ہماری بزم میں آئی ہوئی ہیں، ہماری بزم میں آئی ہوئی ہیں، نہیں ملتی ہیں یوں زہرا کسی سے، ہماری بزم میں آئی ہوئی ہیں، نہیں ملتی ہیں یوں زہرا کسی سے۔ اور یہ مجلس ہے حسین ابن علی کی، یہ مجلس ہے حسین ابن علی کی، نہیں ہے کم یہاں کوئی کسی سے، نہیں ہے کم یہاں کوئی کسی سے۔ اور نظر اٹھی تو مشکل جا چکی تھی، نظر اٹھی تو مشکل جا چکی تھی، ابھی سوچا ہی تھا کہہ دوں علی سے، ابھی سوچا ہی تھا کہہ دوں علی سے۔ اس مجلس عزا کے سلسلے میں جو مجلس عزا اس عزا خانے میں منعقد کی گئی ہے، کائنات کے گوشے گوشے میں مظلوم کی فرش عزا بچھائی جا رہی ہے، بچھائی جا چکی ہے، اور مظلوم کا پرسہ دیا جا رہا ہے۔ اس ملک میں اس عزا خانے میں بھی یہ فرش عزا بچھائی گئی ہے، جہاں آپ اپنی تمام تر مصروفیات کے بعد بھی مظلوم کا پرسہ مظلوم ماں کو دینے آئے۔ اور اس عشر محرم کے درمیان میں نے جس آیہ کریمہ سے خطاب کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ سورہ اعراف کی آیہ کریمہ ہے، آیت نمبر 157، کہ فلاح یافتہ افراد کون ہیں اور کس کو نجات مل سکتی ہے۔ اگر کسی کو نجات حاصل کرنی ہے آئے فرش عزا پر، سنیں نجات کہتے کسے ہیں، نجات ملتی کس طرح سے ہے۔ بغیر اس کے انسان لاکھ تصور کر ڈالے کہ ہمیں نجات مل جائے، فلاح مل جائے، کامیابی مل جائے۔ فلاح و کامیابی صرف تصورات بشر کا نام نہیں ہے، بلکہ اتباع پیغمبر کا نام ہے۔ فلاح و نجات و کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی اتباع پیغمبر میں بسر کرے۔ اور بس اسی موضوع کو لے کر کے انشاءاللہ یہ آپ 10 دن اسی آیت کے ضمن میں گفتگو سماعت فرمائیں گے، اور یقیناً مجھے امید ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے مطابق حق ادا کیا جا سکے، ورنہ علم سوائے ان ذوات مقدسہ کے کسی اور کے پاس کہاں۔ زمانے کا ہر فرد طالب علم ہے، عالم ہے تو ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہیں قدرت نے علم دے کر کے بھیجا ہے۔ اور جب قدرت نے علم دے کر کے بھیجا ہے تو یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم نے جب انہیں علم عطا کیا ہے تو علم جزوی علم نہیں ہے، ہم نے کل علم عطا کیا ہے۔ اور یہ آیہ کریمہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ رسول کی رسالت کا گواہ یا اللہ ہے یا وہ ذات مقدس ہے کہ جسے اللہ نے علم کتاب عطا کیا ہے۔ اللہ نے علم کتاب عطا کیا گیا، اور کتاب کی تعریف کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کتاب مبین میں۔ اور جب ہر خشک و تر کتاب مبین میں ہے تو اسی کے ساتھ قدرت نے وضاحت بھی فرما دی ہے کہ جسے ہم نے علم کتاب عطا کیا ہے اس کے لیے بھی یہ اعلان قدرت کی طرف سے ہے، کُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء
امام مبین میں کر دیا ہے، یعنی جو کچھ کتاب میں ہے وہ سب امام مبین میں ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں مبین ہیں، یاد رکھیے گا، قرآن بھی مبین ہے اور امام بھی مبین ہے۔ یا نہ یہ چھپا ہوا ہے نہ وہ چھپا ہوا ہے، اور ہر شے قرآن میں ہے اور ہر شے کا احساء امام مبین نے کیا ہوا ہے۔ دونوں واضح ہیں بزبان قدرت۔ یہ میری خطابت کے جملے نہیں ہیں، یہ کلام الہی کی باتیں ہیں، اور جب خدا وضاحت کر رہا ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی اور وضاحت کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے بیان کے مطابق جب اتباع پیغمبر کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں نے جس آیہ کریمہ کا سورہ اعراف کا انتخاب کیا ہے اس میں ارشاد پروردگار کیا ہو رہا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو بھی رسول نبی امی کی اتباع کریں۔ مزاج آیت کو پہچانیے، گھبرائیے گا نہیں انشاءاللہ۔ مزاج آیت کو پہچانیں۔ ہم جب کسی کا تعارف کرواتے ہیں تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کا علمی معیار یہ ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، یا کسی اور چیز میں ریسرچ کیا ہے۔ یہاں پروردگار عالم جو تعارف کروا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ اب امی کا مطلب جو سمجھنے والے افراد ہیں ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ کون سا انٹروڈکشن ہے، یہ کون سا تعارف ہے رسول کا کہ اس انداز سے کرایا جا رہا ہے کہ پہلے بڑے منصب کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ رسول ہے، اور یہ وہ منصب ہے کہ جس کو آخری وقت میں بھی غدیر کی مناسبت سے بھی آپ نے یہی جملہ سنا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر دو۔ یعنی یہ مقام انتہا ہے، مقام کمال ہے رسالت کے حوالے سے، اور جو رسولوں کا سردار ہو اسے بھی اللہ یہی کہہ کر کے خطاب کر رہا ہے، اے رسول تبلیغ کر دو۔ تو اب اللہ اگر اس آیت میں تعارف کروا رہا ہے تو جو بھی رسول نبی امی کی اتباع کرتا ہے، جس کا تذکرہ ما سبق کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی توریت اور انجیل میں لکھا ہوا بھی یہ پاتے ہیں۔ یہاں صرف کلمہ گو سے خطاب نہیں ہے، اہل کتاب کو بھی مخاطب کیا گیا ہے کہ اگر رسول نبی امی کی اتباع کرو گے تو فلاح و نجات و کامیابی کی ضمانت خدا تمہیں دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس رسول نبی امی کی اتباع کرو۔ اور جب اتباع کی بات کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی موضوعات آتے جائیں گے تعارف کرواؤں گا کہ رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، اور امی کسے کہتے ہیں۔ اور پھر کتابوں میں جن کتابوں میں تذکرے پائے گئے ہیں، توریت اور انجیل کی بھی گفتگو کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر پیغمبر کے کاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، طیب کو حلال قرار دیتا ہے، خبیث کو حرام قرار دیتا ہے۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، تو یعنی جہاں جہاں پاکیزگی پائی جاتی ہے سب کے سب حلال ہے، اور جہاں جہاں خباثت پائی جاتی ہے سب کے سب حرام ہیں۔ یحرم علیہم الخبائث، تو ایک کلیہ قدرت نے واضح کر دیا کہ ہم کسی بات کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، اگر نبی نے حلال قرار دیا ہے تو پاکیزہ ہے، اور اگر نبی نے حرام قرار دیا ہے تو خباثت ہے۔ میں اب اس سے آگے الفاظ کا تعین آپ خود کیجئے گا، سارے الفاظ کو ممبر کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ ممبر سے ہر جملہ استعمال نہ کیا جائے، یہ اس کی طہارت اور پاکیزگی اور عظمت اور تقدس کا خیال بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ صرف آیت الہی کے مفہوم کے مطابق خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ وہ رسول ہے، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ امی ہے
کہ جو ہر طیب کو حلال قرار دیتا ہے اور ہر خبیث کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہاں وصول واضح ہو گیا ہے۔ اگر کہیں پر بھی حرام کا حکم نبی نے نافذ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خباثت اس میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ وہ نبی ہے کہ جو انسان کو اور انسانیت کو جن بوجھوں تلے دبی ہوئی ہے یا جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اس سے انسانیت کو رہائی دلاتا ہے۔ یعنی صفت پیغمبر کو کس طرح سے خدا بیان کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو ایسے رسول پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور عزت و تکریم کرے، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد و نصرت کرے۔ صرف اتباع اگر کافی ہوتی تو شاید یہ قید نہ لگائی جاتی۔ اتباع کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایمان بھی لے آؤ، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عزت و تکریم بھی کرو۔ اگر احترام پیغمبر نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے، تمہاری اتباع بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عزت و تکریم پیغمبر ضروری ہے، اور یہ تقاضۂ ایمان بھی ہے کہ جب نبی پر ایمان لا رہے ہو تو ضروری یہ ہے کہ عزت و تکریم کرو، ورنہ نبی مانا کہاں، رسول مانا کہاں ہے۔ ایمان کے تقاضوں کے مطابق عزت و تکریم بھی کرنا ہے اور وَنَصَرُوهُ، مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھبرا تو نہیں رہے ہیں نا؟ یعنی اتباع کے ساتھ حکم کیا ہے؟ ایسے نبی پر تمام تر صفات بیان کرنے کے بعد ایسے نبی پر فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس تم ایسے نبی پر ایمان لے آؤ، وَعَزَّرُوهُ، عزت و تکریم کرو، وَنَصَرُوهُ، مدد و نصرت کرو۔ نبی کو کسی مومن کی مدد و نصرت کی ضرورت ہے؟ کیا نبی محتاج نصرت ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم ایمان لے آؤ، عزت و تکریم احترام کرو، رسپیکٹ کرو پروفٹ کی، اور رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ ہیلپ کرو پروفٹ کی۔ تمہیں پروفٹ کی ہیلپ کرنی ہے۔ اب آپ بتائیے ان تمام باتوں میں سے تاریخ کلمہ گو کی، تاریخ انسانیت کی، تاریخ افراد کی، سب آپ پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ 10 دن میں ہم آپ کو صرف ہم اپنی گفتگو کرتے رہیں گے، باقی آپ کو سمجھنا آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی باتیں آپ خود نتیجتاً اخذ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ باقی آیات الہیہ کے ضمن میں، احادیث کے ضمن میں، تاریخ کے حوالے سے میں اپنی گفتگو کروں گا، اس سے ہٹ کر کے گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ کوشش یہ کروں گا کہ میرے خیالات نہ ہوں، صرف قرآن و احادیث اور سیرت و کردار معصوم آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، اگر صرف یہیں تک بات ہوتی تو ممکن ہے کہ ایک اچھا خاصا گروہ پیغمبر پر ایمان بھی لے آتا، پیغمبر کی عزت و تکریم بھی کرتا اور پیغمبر کی مدد و نصرت بھی کرتا، لیکن ابھی بھی اللہ نے فلاح کی سند نہیں عطا فرمائی، نجات کی سند عطا نہیں فرمائی۔ اولئک ھم المفلحون نہیں کہا ہے۔ اگر نہیں کہا ہے تو پھر اور قید کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی بھی اتباع کرو جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی اتباع کرو جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اب جا کر کے سند ہے فلاح کی۔ اولئک ھم المفلحون، یہی وہ افراد ہیں کہ جو فلاح یافتہ ہیں، یعنی مستند ہے جن کے لیے نجات۔ اب انہیں
کسی اور سند کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر ان تمام ٹرم اینڈ کنڈیشن پر تم نے عمل کر لیا تو یاد رکھنا تم فلاح یافتہ ہو، نجات یافتہ ہو. تو یہ فلاح و نجات کی سند اسی عزا خانے سے، اسی فرش عزا سے جو خدا نے بیان فرمائے ہیں، اور اس کی حقیقت کو واضح فرزند پیغمبر نے بھی کیا ہے. انشاءاللہ وہی پیغام دیا جائے گا، کیونکہ نبی کا لال بھی مدینے سے چلا ہے تو اسی لیے چلا ہے نا، تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر کے قابل فلاح و نجات بنا دیں. اور ہماری صدا بھی یہی ہوتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کے لیے، آؤ نجات کے لیے. یہی ہے، کہیں اور نجات نہیں مل سکتی ہے. فلاح و نجات کا اگر کوئی مقام تلاش کر رہے ہو تو صدا پر اپنے کان کو کھولو اور سنو. صدا دی جا رہی ہے، بس زبان قرآن پیغام دیا جا رہا ہے. فلاح و نجات کس کے لیے ہے؟ کون ایسے افراد ہیں جن کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نجات یافتہ ہیں، فلاح یافتہ ہیں، کامیاب ہیں؟ دنیاوی حیات کے لیے ہم اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے حلال رزق کے لیے صبح سے شام تک تگ و دو کرتے رہتے ہیں. محنت و مشقت کے بعد کہیں جا کر کے ہمارے جسم کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور جب ہم بستر راحت پر پہنچتے ہیں تو پھر ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے کہ جسم کے لیے سکون ہے یا نہیں ہے. کبھی درد اٹھتا ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی مریض ہو جاتے ہیں، کبھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جس کے لیے ہمیں اتنی زیادہ کوششیں کرنی پڑتی ہیں، ہم اپنی پوری زندگی اسی میں صرف کر دیتے ہیں. بعد از حیات جو حیات ہے، جس کے لیے ہمیں نجات کی ضرورت ہے، شاید ہم اس کی طرف اگر متوجہ نہیں ہوئے ہیں تو قدرت ہمیں آواز دے رہی ہے. اگر فلاح چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو ہم تمہیں پیغام دے رہے ہیں، میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے نبی کی اتباع کرو. اور یہی اتباع ہے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ پیغام ضرور پہنچاؤں گا کہ اتباع پیغمبر ہی میں عظمت اہل بیت اطہار بھی پوشیدہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اتباع پیغمبر ہی میں محبت اہل بیت اطہار بھی پوشیدہ ہے. اتباع پیغمبر میں عظمت اہل بیت اطہار پوشیدہ ہے. یہ تمام باتیں آپ کو اتباع پیغمبر میں نظر آئیں گی، اور یہ مسلسل آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. لیکن اور حقیقت کو جاننے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اسی قرآن اور اقوال پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر پر ہماری نظریں دقیق ہوتی چلی جائیں. جتنا ہم علم کی گہرائیوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے اتنا ہمارا اعتقاد مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور جب اعتقاد اور عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا پھر ہمارے قدم میں کبھی لرزش پیدا نہیں ہوگی. اور جہاں لرزش پیدا نہیں ہوتی اسی کو صاحب ایمان کہتے ہیں، کیونکہ ثبات قدم مومن کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتا ہے. اگر ثبات قدم ہے تو صاحبان ایمان میں پایا جاتا ہے، صاحبان تقوی میں پایا جاتا ہے، صاحبان اتباع پیغمبر میں پایا جاتا ہے کہ جو پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی اتباع کرنے والے ہیں ان کے اندر ثبات قدم پایا جاتا ہے. اگر وہ کسی میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، زمانہ چلا جائے مگر وہ اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں، کیونکہ ثبات قدم علامت ایمان ہے. اور راہ فرار ایمان کی نفی ہے. مولا متقیان سے جس وقت پیغمبر اسلام نے یہ سوال کیا، علی جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ امام نے پلٹ کر کل ایمان کا جواب ہے،
ہم جب سنتے ہیں تو سمجھ کیوں نہیں پاتے؟ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ یعنی ثبات قدم علامت ایمان ہے اور راہ فرار علامت کفر ہے. لہذا اگر کہیں ثبات قدم پایا جائے تو اپنے ایمان پر ناز کرنا چاہیے، اور اگر قدم لرزنے لگے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اتباع پیغمبر انسان کے ایمان کو قوی بنا دیتا ہے. اور یہ دو لفظ بہت زیادہ آپ کے سامنے استعمال ہوتے رہتے ہیں، اطاعت اور اتباع. عام فہم زبان کے لیے جب آپ اس لفظ کو سمجھنا چاہتے ہیں سمپل ورڈ میں، تو اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے آپ سے، آپ اس کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں. اتباع کو اگر دیکھنا ہے تو اگر ورڈ کے اعتبار سے ورڈنگ میں سننا چاہتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا، اور اگر پریکٹیکل کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میدان مباہلہ میں پنجتن کی سیر، اسے کہتے ہیں اتباع پیغمبر. آگے آگے پیغمبر ہیں، ان کے نقش قدم پر جناب زہرا ہیں اور ان کے قدم پر امیر المومنین ہیں. یہ ہے اتباع کے نقش قدم پر جس طرح سے چلتے جا رہے ہیں بس آپ چلتے رہیں. اور یہاں اس آیہ کریمہ میں سورہ اعراف کے خدا نے کتنی مرتبہ کہا اتباع کرنے کے لیے؟ آغاز میں بھی اتباع کا حکم ہے اور اختتام پر بھی، لاسٹ میں بھی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اوپر بھی اتباع کا حکم ہے، آخر میں بھی اتباع کا حکم ہے. اب آگے سے لے کر کے اور آخر تک، شروع سے لے کر کے انجام تک اگر یہ کہا جا رہا ہے اتباع کرو، تو اتباع اسی طرح سے کرنی ہے جیسا کہ مباہلے کے میدان میں ذوات مقدسہ نے نقش قدم رسول پر چل کر کے بتایا ہے کہ اگر جھوٹوں کے مد مقابل میں بھی فلاح و نجات و کامیابی اور سربلندی کے لیے جانا ہے تو دیکھو یہ پنجتن کس طرح سے بیت سے نکلے ہیں، اہل بیت بن کر کے چلے ہیں. بیت پیغمبر سے اہل بیت پیغمبر چلے ہیں، اور کس انداز سے چلے ہیں ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے. نقش قدم میں پیغمبر پر چلو تو اس طرح سے چلو، اور اسی فلاح و نجات و کامیابی کے لیے. عزیزو، ہماری اور آپ کی کیا بات ہے؟ آج اگر آغاز تاریخ کربلا ہے تو اس کی ابتدا جو 28 رجب کو ہوئی، جب فرزند زہرا نے یہ اعلان کیا، یہ وقت آن پہنچا ہے کہ یزید جیسے کی بیعت کا مطالبہ مجھ حسین سے کیا جائے گا. یزید جیسے، میرے جملے میں، اور یہ بھی امام کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے، میں صرف آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ خود جملہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. امام حسین علیہ السلام نے دربار ولید میں مروان کے کہنے کی بنیاد پر یا تو ان سے بیعت لے لے یا سر قلم کر دے. اس وقت جو تعارف امام نے اپنا کروایا، ولید تو جانتا ہے نا، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، میں ہی اہل بیت النبوت اور معدن رسالت ہوں. فرزند زہرا کے جملوں پر ہماری جانیں قربان. ایسا نہیں لگتا کہ نانا کا وہ جملہ جو در زہرا پر آ کر کے مسلسل آخری ایام میں نبی کہتے رہے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت و معدن رسالت، تم پر نبی کا سلام. آج نواسا بھی نانا کے انہی جملوں کو یاد دلا رہا ہے. ولید کیا ہو گیا ہے تو نہیں جانتا؟ ملائکہ کا نزول ہمارے گھروں میں ہوتا رہا ہے،
دین ہمارے ہی گھر میں آیا ہے، یہیں پروان چڑھا ہے، یہیں سے دین پھیلا ہے، تو مجھ سے باتیں کر رہا ہے کس کے لیے؟ شارب الخمر، قاتل نفس محترمہ، مؤنن الفسق، اعلانیہ فسق و فجور کرنے والا، شراب پینے والا، محترم نفسوں کو قتل کرنے والا، وہ یزید، اس کی بیعت کا مطالبہ تو مجھ حسین سے کر رہا ہے، تجھے نہیں معلوم؟ ہم اہل بیت نبوت اور معدن رسالت ہیں۔ امام حسین اپنے تعارف کے بعد پھر اس کا تعارف کروا رہا، اور اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ مثلی لا یبایو مثلا، یعنی کبھی حق باطل کو قبول ہی نہیں کرتا، کبھی بھی حق باطل کو قبول نہیں کر سکتا۔ امام حسین کے اس جملے نے اول سے آخر تک کی پوری تاریخ بیان کر دی ہے۔ مولا کے اس جملے پر غور فرمائیے گا، حق کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر حسین جیسا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو پوری تاریخ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملے میں رقم کر دی ہے۔ اب آپ چاہے جتنا تاریخیں تلاش کرتے رہیں اور توجیہیں بیان کرتے رہیں، لیکن مولا بیان فرما رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں میری حقیقت کو جانو، باقی تمام تاریخیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں گی۔ اب لوگ لکھتے رہیں، مگر میں جو جملے کہہ کر کے جا رہا ہوں اس جملے سے زیادہ کوئی اور وضاحت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے اس جملے نے تمام تر حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ مگر عزیزو، پھر جب امام مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جناب محمد حنفیہ کو جو پورا وصیت نامہ امام نے لکھ کر کے دیا ہے، اس کے جملوں میں امام کیا بیان فرما رہے ہیں کہ میں اگر مدینے سے نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور کیا کروں گا؟ انا اريد امر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں انہیں معروفات کا حکم دوں گا، منکرات سے روکوں گا۔ انا اسیر سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اسے کہتے ہیں اتباع، جسے ہمارا اور آپ کا امام بیان کر رہا ہے کہ میں اگر امرو نہیں بھی کروں گا، اپنے جد کی امت کو کروں گا، مگر میری سیرت و کردار بھی اپنے جد کے مطابق ہوگی اور اپنے بابا کے مطابق ہوگی۔ یعنی اتباع کی حقیقت کو ہمارا اور آپ کا یہ امام مظلوم امام حسین علیہ السلام بھی بیان فرما رہے ہیں کہ میں جد کی امت کی اصلاح کے لیے امرو نہیں بھی اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، اپنے جد کی اور بابا کی سیرت و کردار کے مطابق کروں گا۔ انا اسیر سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، امام کا یہ جملہ، اور جب اس انداز سے نکلے ہیں تو اب چاہے راستوں میں کانٹے بچھائے جائیں، چاہے اوپر سے کوڑے ڈالے جائیں، چاہے 25 سال کی خاموشی کیوں نہ اختیار کرنی پڑے، سیرت و کردار جد اور بابا تو نگاہوں کے سامنے ہے نا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بھیا حسن مجتبیٰ کا بھی کردار وہی ہے جو جد کا اور بابا کا تھا۔ لیکن اب اگر امت اس مقام تک آ گئی ہے کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اور مجھے نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو کسی ایسے راستے سے نہیں جاؤں گا کہ جو لوگ نہ جانتے ہوں، جاؤں گا اسی راستے سے جو عمومی راستہ ہے، جس سے لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی بھی سوال کرے جواب دینے کے لیے میں موجود ہوں کہ مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن مدینے سے نکلتے وقت آپ نے بھی اپنے وطن چھوڑے ہیں نا۔ وطن سے دور ہونا اور عالم غربت اور مسافرت کی زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔
ان ممالک میں جو لوگ سروائیو کر کے آئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے دلوں پہ کیا کیا گزری ہے۔ جو سیدھے سیدھے سے آ گئے ہیں ان کو تو شاید حالات کا علم نہ ہو، لیکن جو سروائیو کرتے ہوئے آئے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا سفر کیسے گزرا اور کس کس منزل پر وطن یاد آیا۔ فرزند زہرا اس شہر سے نکل رہا ہے کہ جو نانا کا شہر ہے، شہر مدینہ ہے، جہاں ماں کی لحد بھی ہے، بھائی کا مزار بھی ہے۔ نانا کی لحد سے ہی بچھڑنا، ماں سے رخصت ہونا، بھائی سے جدا ہونا امام حسین کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن جو ارادہ کر لیا تھا کہ جد کی امت کی اصلاح کرنی ہے، کون کون جائے گا اس کا تعین بھی کر لیا ہے۔ اس سفر میں کسے کسے ساتھ میں لے جانا ہے اس کو بھی امام نے طے کر لیا ہے، لیکن ایک ایسی بھی خاتون ہیں کہ جن کے پاس نبی کا دیا ہوا تحفہ موجود ہے۔ یہ وہ مٹی ہے کہ جس مٹی کے یہ اثرات ہیں کہ زمین کربلا پر میرا لال شہید کیا جائے گا، مگر اس مٹی کا رنگ بدل جائے گا۔ یہ حقیقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے نا۔ یہ تاریخ تو آپ سنتے رہتے ہیں، جس دشت بلا میں ابھی حسین کا خون نہ ملا ہو، مگر وہ زمین اتنی عظیم زمین ہو کہ شہادت حسین سے پہلے اتنی تاثیر رکھتی ہو۔ اگر شہادت حسین کے بعد خون تازہ دشت بلا سے ابلنے لگے تو تعجب کیا ہے؟ یہ تو نبی کہہ کر گئے ہیں کہ ادھر میرا لال شہید کیا جائے گا، زمین بلا کی یہ مٹی خون تازہ بن جائے گی۔ ہر ایک سمجھا رہا ہے، ابن عباس آ رہے ہیں اور اس طرف سے خواتین ہیں، سب سمجھا رہے ہیں نبی کے لال آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، مگر عراق کی طرف سفر نہ کیجئے گا، کیونکہ نبی خبر دے چکے ہیں میرا لال زمین عراق پر شہید کیا جائے گا، زمین بلا پر اس کا خون بہایا جائے گا۔ ہر ایک مگر نبی کے لال نے ارادہ کر لیا ہمیں وطن چھوڑنا ہے۔ ایک بیٹی ہے جو بیمار ہے، امام اسے نہیں لے جانا چاہتے ہیں، جناب ام البنین کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جناب ام البنین جنہوں نے علی کے گھر میں اپنی زندگی گزاری، وقار حسین سے جو آشنا تھی، جس نے قدم رکھا تھا بیت علی میں تو یہی کہہ کر کے قدم رکھا تھا، اے فاطمہ زہرا کی آغوش کے پروردہ بچوں، میں تمہاری کنیز بن کر کے آئی ہوں، میں اس گھر میں مالکہ بن کر کے نہیں آئی ہوں۔ اور یہی پیغام اپنے بچوں کو بھی جناب ام البنین نے دیا تھا، اے میرے بچوں، اے میرے لال عباس، یہ تمہارے آقا ہے، تم ان کے غلام ہو، ہمیشہ آقا کا خیال رکھنا۔ ابن علی تمنا علی ہونے کے باوجود بھی اب جناب ام البنین بھی اسی مدینے میں ہے، جناب فاطمہ صغرا بھی ہے، اور کچھ مقدرات عصمت و طہارت بھی ہے، اور جناب محمد حنفیہ کو بھی امام حسین مدینے میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اپنی وصیت لکھ کر کے جا رہے ہیں۔ تیار ہوئے، لیکن اب مقاتل کے جملے کہتے ہیں کہ نبی کا یہ لاڈلا بار بار روضہ رسول پر جاتا ہے، جا کے قبر رسول سے لپٹ جاتا ہے۔ بعض مقاتل کے جملے کہتے ہیں کہ امام بیان فرماتے ہیں کہ میں نانا کی قبر سے لپٹا ہوا تھا،
کہ میں نے عالم خواب میں یہ منظر دیکھا کہ نانا اٹھ کر کے مجھے اپنے سینے سے لگا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اے میرے لال حسین قدم کو آگے بڑھاؤ، وعدہ طفلی کو وفا کرو۔ اور ادھر مولا کہتے ہیں نانا دل تو نہیں چاہتا کہ آپ کی قبر سے جدا ہو، اے نانا دل تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کی قبر شک ہو جائے، میں حسین بھی آپ کے ساتھ اسی لحد میں رہوں۔ اور جو حسین نانا سے یہ گفتگو کر رہا ہو، جب ماں کی قبر پر گئے تو کس طرح سے ماں سے رخصت ہوئے۔ ماں کا وقت آخری بھی یہی حسین ہے جس نے کہا تھا ماں جب تم بلاؤ گی تو حسین آئے گا۔ جس ماں کے بندے کفن ٹوٹ گئے تھے اسی زہرا کی قبر پر حسین، اماں تمہارا لاڈلا وطن چھوڑ رہا ہے، اماں حسین وطن سے جا رہا ہے، ممکن ہے قبر زہرا سے صدا آئی ہو اے میرے لال حسین گھبرانا نہیں، اگر تو مدینہ چھوڑ رہا ہے تو زہرا بھی بقیہ سے تیرے ساتھ ساتھ چلے گی۔ بھائی حسن کی قبر سے رخصت ہوئے اور ادھر اپنے دلیر کو امام نے بلایا، اے میرے بھائی عباس محملیں تیار کراؤ، اماریاں تیار کراؤ۔ محملیں اماریاں تیار ہو گئیں، قناتیں لگا دی گئیں، مخدرات عصمت و طہارت تیار ہو رہی ہیں، وطن سے جان وطن رخصت ہونے والا ہے، مدینے سے جانے مدینہ جانے والا ہے۔ عزیزو ساری تیاریاں ہو گئیں اور بیویاں تیار ہو کر کے اب اگر نکلنا چاہتی ہیں تو اہتمام و انتظام پر نظر رکھے۔ ارے علی کی بیٹیاں ہیں، زہرا کی آغوش کی پروردہ ہے، جن کا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا، آج وطن سے برآمد ہو رہی ہیں، نکلنا چاہتی ہیں تو قناتیں بھی لگی ہیں، اماریاں بھی ہیں، پھر بھی علی کا شیر تلایا پھر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی سوار ادھر سے گزر جائے اور شہزادیوں پر کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے۔ ارے ادھر سے ایک ایک صدا آتی رہی کہ فلاں بی بی آ رہی ہیں، جیسے ہی کسی نے کہا جناب ام فروا آ رہی ہیں، امام نے آواز دی قاسم آگے بڑھو، ماں کو سہارا دو، ارے محمل میں بٹھا لو۔ جناب لیلا کی خبر ملی، علی اکبر آگے بڑھو، ماں کو سہارا دو، محمل میں بٹھا لو۔ ارے ام کلثوم نکل کر آ رہی ہیں، بھیا عباس ارے تم آگے بڑھو، بہن کو سہارا دے کر کے ارے محمل میں بٹھا لو۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر ملی علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے، ثانی زہرا نے قدم نکالا، امام حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے آگے بڑھے، ارے کوئی اپنے زانوؤں کو طے کر رہا ہے، کوئی بازوؤں کو سہارا دے رہا ہے۔ اے شہزادی کو عزت و شان سے ارے مدینے میں سوار کرنے والوں، بی بی کو یہ منظر یاد رہے گا، مجھے کس کس نے سوار کرایا تھا، کس شان سے سوار کرایا تھا۔ عزیزو ابھی ادھر بیویاں سوار ہو رہی تھی کہ ادھر کسی نے خبر دی مولا اصغر نے صغرا کی گود سے جدا ہونے سے انکار کر دیا ہے۔
امام آگے بڑھے، نہ معلوم اصغر کے کان میں کیا کہا۔ ارے کم سن بچہ ہمکر باپ کی آغوش میں آ گیا، ممکن ہے کہا ہو اے میرے اصغر کیا جد کی امت کی بخشش کے لیے نہیں چلو گے؟ تمہارا بھی نام محضر شہادت میں ہے۔ مگر جیسے ہی اصغر نے صغرا کا دامن چھوڑا، جناب صغرا پہ غشی طاری ہو گئی۔ اب جو غشی سے فاقہ ہوا، قافلہ روانہ ہو رہا ہے، تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں بابا سے کہو مجھے بھی لیتے چلے۔ ارے میں شکوہ نہیں کروں گی، میں اپنا درد بیان نہیں کروں گی، میں مصیبتوں کو برداشت کر لوں گی۔ مگر جواب یہی ملا، نہیں صغرا، ارے تم قافلے کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ آخری منزل میں اتنا ضرور تسلی دلا دی گئی، صغرا ہم جہاں قیام کریں گے اب علی اکبر کو تمہیں لینے کے لیے بھیج دیں گے۔ ارے 28 رجب سے جناب صغرا منتظر ہیں، بابا کہیں قیام کریں گے، بھائی علی اکبر کو لینے کے لیے بھیجیں گے۔ لیکن ہائے وہ وقت نہ آ سکا کہ مقتل سے علی اکبر صغرا کو لینے آتے۔ ہاں جب خط صغرا پہنچا، امام نے علی اکبر کے سینے پہ رکھا، خون کا فوارہ اچھلا، قاصد کو دیا جلد سے جلد دشت بلا کو چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو میری صدا استغاثہ تیرے قدموں کو روک لے۔ صغرا کو علی اکبر تو نہ مل سکے، خوب بھرا خط ملا، پتہ تو چل گیا، لیکن جو زینب مدینے سے شام سے چلی، جب کربلا سے چلنے لگی، اب مڑ مڑ کر دیکھتی ہے، بھیا عباس کیا مجھے سوار نہیں کراؤ گے؟ بیٹا علی اکبر، اے قاسم و محمد، ارے مدینے سے بڑی شان سے لائے تھے، اب زینب کربلا سے جا رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا حسین، یا حسین۔